السلام علیکم دوستوں، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 3۔ رائٹر ہادیہ مغل۔ کھٹک کی سرزمین کو ایک بار پھر دہکتے سورج نے اپنی تپش دیتی دھوپ سے چھوا تو زندگی پھر سے رواں دواں ہونے لگی۔ کمرے میں دبیز پردے تھے جس کی وجہ سے روشنی کا کمرے میں آنا ناممکن تھا، لیکن ذرفشاں کی وجہ سے پردہ اپنی جگہ سے کھسکا کمرے میں روشنی پھیلا رہا تھا، جس کے بعد زین چودھری کی آنکھ کھلی۔ کسل مندی سے وہ بیڈ سے اٹھا، نظر بے ساختہ دیوار کی جانب کی جہاں وہ اب بھی سو رہی تھی۔ چہرہ ایک جانب ڈھلکا تھا، سیاہ بالوں کی موٹی لٹیں چہرے پر بکھری تھیں۔ بلا شبہ وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ اعتراف دوسری مرتبہ تھا جو وہ کر چکا تھا۔ وہ سر چڑھتا آ گیا، اسے آج کسی بھی حال میں سندری سے ملنا تھا۔ اٹھو لڑکی، جلدی اٹھو۔ دیوار کے ساتھ ٹیل گیا، وہ بے سود سو رہی تھی۔ کانوں میں گھمبیر آواز آئی تو ذہن بھی جیسے بیدار ہونے لگا۔ سامنے زین چودھری کو بکھرے سے حلیوں میں دیکھ کر سٹاپ ٹائی جھٹکے سے گردن ارد گرد گھما کر ماحول کو جذب کرنے لگی۔ میرے کپڑے نکالو، اب سے میرا ہر کام تمہاری ذمہ داری، اور یہ سب سے اہم بات، جو گناہ تم نے کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ چاہتا تو تمہارا مار مار کر حشر بگاڑ دے، لیکن کم از کم مجھ میں ابھی غیرت باقی ہے۔ صرف شاہ کا چہرہ اس وقت ہونک زدہ تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زین کی آواز پر وہ اس نے تاثرات پر قابو پایا۔ یکدم اٹھنے کی وجہ سے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا، جس کا تاثر ہونک پر ختم ہونے پر چہرہ پر ابھرا۔ زین کو اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں نظر آئے تو اس نے سختی سے لب بھینچے۔ ایسا کام کرنا ہی نہیں تھا کہ تنہا سخت زمین پر سونا پڑتا۔ اگر اس لڑکے سے پیار کرتی بھی تھی تو کم از کم گھر والوں کو تو بتاتی۔ یہ چور راستے تو خواری ہی لاتے ہیں جو میں بھگتنے والا ہوں۔ زری نے ذہن کو دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری پھیلی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس کے بادامی نین دیکھتا وہ سارا تاثر لیے قریب آیا، جبکہ وہ پیچھے کھسکی۔ یک لخت بازو جکڑ کر اسے سامنے کیا۔ آج سے تم میری بیوی ہو، نکاح ہوا ہے تمہارا۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کوئی اور ہے، لیکن نکاح جس بھی صورت حال میں ہو، اب تم میری عزت بن چکی ہو۔ فی الحال میرا ذہن معاف ہے، میں کچھ نہ کچھ حل نکال لوں گا، لیکن جب تک تم میرے نکاح میں ہو میری ملکیت ہو، اور جو چیز زین چودھری کی ملکیت ہو وہ پھر ہر نگاہ سے اجھل جاتی ہے۔ مجھے اگر ذرا بھی بنک پڑے کہ تم مجھے اپنے اس عاشق کے ساتھ نظر آئی ہو، پھر اس حویلی سے تمہارے قدم باہر نکلے تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا، تمہاری یہ ٹانگیں کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اپاہج بنا دوں گا۔ اس کا حکمت بھرا انداز زری کو سہما چکا تھا۔ کلون کی تیز مہک نے جیسے حواس جکڑے تھے۔ شاندار سا شخص ملک جیسے حلیے میں بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ نرم نازک سی ظرفشاں کانپ کر رہ گئی، قندھاری چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ بادامی نینوں نے قربت کی تپش پر جیسے نمی کا رخ کیا۔ اسے تو گمان بھی نہیں تھا وہ اس کی ہلکی سی قربت میں ایسے دہل جائے گی۔ بولو، جاؤ گی یہاں سے؟ زین نے چہرے پر طائش نمایاں کی سختی سے پوچھا۔ زر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کا انداز کافی سہما ہوا تھا۔ فی الحال کپڑے تو تمہارے یہاں نہیں ہیں، میں شیعہ سے کہہ کر کچھ کپڑے منگواتا ہوں، وہ استعمال کرو، ماں سے دور رہنا، اس کمرے میں ہی رہنا، کوئی بھی آئے تو دروازہ مات کھولنا، کیونکہ اس گھر میں ہر کوئی تمہارا دشمن ہے۔ تمہارا گناہ ویسے بھی چھوٹا نہیں ہے۔ زر کو اس کی نرم گرم سی طبیعت حیران کر رہی تھی۔ پہلے نرمی، پھر سختی کے بعد نرمی۔ وہ چند لمحے میں الجھ کر رہ گئی۔ اب بولو بھی کچھ۔ وہ بازو پر دباؤ بڑھائے اس کے جواب کے انتظار میں تھا، اور زر سوچ میں ڈوبی تھی کہ وہ کیا بولے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہہ کر مخاطب کرے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر زین نے بات کا رخ بدلا۔ وہ پہلے ہی صدمے میں تھی، اس لیے اس نے نرمی سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ ظرفشاں سرسرت لبوں سے پر مدھم سی سرگوشی پر زین نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی، آواز بھی ایک ردھم میں تھی، نام بھی جیسے اس کی حسین صورت جیسا پیارا تھا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ زر نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ وہ شخص کہیں سے پڑھا لکھا نہیں لگتا تھا، لیکن اسے کچھ الگ محسوس ہوا تھا۔ میں نے، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی تو زین چنچلایا، مجھے لگتا ہے میرا وقت برباد ہوگا، تم نے تو نکاح نامے پر بھی انگوٹھا لگایا تھا۔ زار نے نفی میں سر ہلایا۔ خیر، بیڈ شیٹ چینج کرو، مجھے پہلے کافی دیر ہوگی۔ زر کو رکھے کی بات یاد ہے۔ اس نے حیرت سے زین کو دیکھا، جبکہ بازو پر اب بھی اس کی گرفت تھی۔ اور ہاں، یہ 7 ڈریسنگ روم ہے، وہاں جو میرے ڈریسز ہوں گے ان میں سے کوئی اچھا سا سلیکٹ کر لاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ بازو چھوڑ کر مڑا تھا۔ زر نے بے ساختہ سانس بال کیا، مگر نہ اس کی قریب رہ کر وہ شاید بے ہوش ہو جاتی۔ روم میں 2 دروازے تھے۔ اب ڈریسنگ روم کون سا، ظرفشاں کو سمجھنے میں دشواری ہوئی۔ مزید کسر ڈریس سلیکشن نے کی۔ سنے واش روم کی جانب بڑھتے زین کے قدم رکے۔ فرمائیں۔ وہ مڑتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زر نے انگلیاں چٹکھائیں تو زین اس کی الجھن سمجھ گیا۔ یہ دروازہ ڈریسنگ روم کا ہے، ڈریسنگ روم سمجھتی ہو نا؟ وہ دوبارہ اس کی جانب آیا تو ظرفشاں نے پیچھے قدم لیے۔ ستواں ناک میں چمکتا موتی روشنی میں چمکا تھا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاصیت تھی کہ ذہن جیسے شخص بھی بار بار متوجہ ہو رہا تھا۔ مجھے تو پتہ نہیں آپ کیسے کپڑے پہنتے ہیں، مجھے لگا کوئی اہم مسئلہ ہوگا۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی، شکل سے تم معصوم ہو، بھاگ کیسے گئی؟ زار نے بے ساختہ شکوہ کناں نگاہ سے اسے دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھا۔
ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ خیر چھوڑو، اب نہیں کہوں گا، جو ہو گیا ماضی تھا، اب تو تمہیں یہیں رہنا ہے۔ ایسا کرو، شلوار سوٹ نکال دو اور ہاں ڈریسر پر سب چیزیں ریڈی کر کے رکھو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ ظرف شاہ کو شدید حیرت ہو، کالے تو اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہو، لیکن وہ تو ایسے حکم دے رہا جیسے وہ شروع سے ہی اس کی چیزوں کی حفاظت کرتی آئی۔ وہ سوچوں کے تانے بانے میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ کمرے پر ہوتی دستک پر اس نے ایک سہمی نظر واش روم کے دروازے کی جانب ڈالی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی زین ابھی بات لے رہا تھا۔ اس کی ہدایت پر ساتھ ہی یادیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑائے گا تو وہ کانپتی ٹانگوں سے دروازے کی جانب ہے۔ لاک کھول کر وہ پیچھے ہٹی تھی کہ سامنے ہی زین چودھری کی ماں موجود تھی۔ زر کا سانس حلق میں اٹکا۔ قہر آلود نگاہ سے انہوں نے زر کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے جھٹ اس کے بال مٹھی میں جکڑے اور 2-4 تھپڑ منہ پر مارے تھے۔ وہ رات سے کوئلوں پر لوٹ رہی تھی۔ اپنے خوبرو بیٹے کے لیے ایک نئی ذات کو گھر میں اہم حیثیت سے دیکھنا ان کے لیے آگ میں بھڑکنا جیسا تھا۔ مزید کسر اس کے داغدار ماضی نے پوری کی۔ شرم و حیا کسی کو دے آئی ہو، یہ تیری پسند کی شادی نہیں اور نہ ہی تو کوئی من پسند بہو ہے جو تیرے اتنی دیر تک میرے بیٹے کے کمرے میں موجود رہے گی۔ زر کے گال سنسنا اٹھے تھے جبکہ وہ مزید بالوں کو جھٹکر اتنی زد و کوب کر رہی تھی۔ آنسو کو ریلا آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ تکلیف سے وہ سسکی تھی۔ ماں معافی ماں جی۔ زر کے لفظ نے انہیں مزید اشتعال انگیز کیا۔ بکواس کرتی ہے اور تیری اتنی اوقات مجھے ماں جی بولے۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے دور دھکیلا۔ یک لخت وہ زمین بوس ہوئی۔ اسی دوران واش روم کا دروازہ تیز سے کھولا تھا۔ قدم بوسی کرتی ظرف شاہ کو دیکھ کئی لکیریں زین چودھری کی چوڑی پیشانی پر ابھری۔ وہ ویسٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ اس کی موجودگی دیکھ کر چودھرین بھی سٹ اپٹے۔ زین نے ماں کو ایک نگاہ دیکھا تھا۔ کندھوں سے تھام پر اس نے سپاٹ انداز سے ظرف شاہ کو سامنے کھڑا کیا۔ چہرے پر بغور نگاہ ڈالی۔ یہ چہرے پر انگلیوں کے گہرے نشان، موٹے نین، کٹوروں میں ابھرتی سرخی اور ان میں تیرتا پانی، لبوں پر مچلتی سسکیاں زین چودھری کے غضب کو آواز دے گئے۔ زین نے بے ساختہ ہونٹ کے کنارے سے خون اپنی پور پہ لیا۔ وہ سسکتی لیتی بے جان روح کی مانند تھی۔ وہ نازک سی لڑکی تھی۔ چودھرین کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے اس کو توڑ پھوڑ بھلا دیے تھے۔ زین نے زر کو بے ساختہ حصار میں لیا۔ اس حصار نے ظرف شاہ پر جیسے چھاسی تان دی۔ ایسا محسوس ہوا وہ تپتی دھوپ سے ٹھنڈے باغ میں آ پہنچی ہے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں شور مچانے لگی۔ اماں، میں نے کل کچھ بکواس کی تھی، شاید آپ نے سنی نہیں۔ کس حق سے آپ نے اس کو مارا ہے؟ مت بولو، اب یہ میری بیوی ہے۔ وہ سرد پن سے بولا۔ چودھرین کو اس کی آنکھوں میں واضح طیش نظر آیا۔ اپنے بیٹے کی ضدی اکڑ اور طیش انگیز طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی، لیکن اپنے بیٹے کے قریب کھڑی ایک نئی ذات کی لڑکی ان کو ناگ کی طرح ڈاس رہی تھی۔ ظرف شاہ گم سم سی اس کے حصار میں تھی۔ بالوں سے ٹپکتی کئی بوندیں زری کے چہرے پر گریں۔ آج کے بعد اگر میری بیوی پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس حویلی کو کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ دھڑ کر بولا کہ زر کو لے کر بیڈ کی جانب آیا۔ اب تو اس کال کی آئی 2 ٹکے کی چوکری کے پیچھے مجھ سے بدتمیزی کرے گا؟ مات بولو، یہ بھاگ رہی تھی اور میں تیری ماں ہوں۔ کل تو میں برداشت کر کے آج نہیں کروں گی۔ اسے ابھی کی ابھی گھر سے نکل ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ کون سا زہر کھاؤ گے؟ لاؤ میں لا لیتا ہوں۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ چودھرین کی بولتی بے ساختہ بند ہوئی۔ نگاہ کانپتی سی زہر پر تھی جو سرخ چہرے کے ساتھ لب بار بار تار کر رہی تھی۔ جبین تھام کر اس نے چہرے کو دائیں بائیں موڑا تو دوسرے گال پر بھی سرخ نشان ابھرے تھے۔ اماں، بہت زیادتی کر دی ہے، آج کے بعد یہ حرکت مت کرنا کیونکہ پھر مجھے جانور بننے سے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ تنبیہ نگاہ سے ماں کو دیکھے بولا، جبکہ صدیقہ بیگم بیٹے کے لفظوں پر سون ہوئی۔ ڈرو مت، تمہاری غلطی کا مجھے اندازہ، لیکن میں ایسی سزائیں کسی کو نہیں دیتا۔ فی الحال مجھ سے مت ڈرو کیونکہ اس گھر میں تمہارا وید ہمدرد میں ہوں۔ اپنے کے ساتھ مان لیتا۔ وہ ظرف شاہ کو سکون کی میٹھی لہر دے گیا۔ جلتے دل پر ٹھنڈی فوار برسی۔ زین کو اس کی بھیگی آنکھیں تشکر سے مسکراتی لگیں۔ وہ گلابی سی نازک لڑکی حسن کا ہر پیمانہ رکھتی تھی۔ کانپتی جبین کے خم نے اس کی توجہ کھینچی تو انگلی کی پور سے بے ساختہ اس نے اس خم کو دبایا، یہ گمان کر کے کہ یہ اصلی ہے۔ اس کے لب اس سچویشن میں بھی مسکرایا۔ اس کا گلاب چہرہ زین چودھری کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ یہ اصلی ہے؟ اس نے زری کو پوچھا۔ زری لجائی سی نظر جھکا گئی، لیکن وہ زین کی بے باک حرکت پر حیران بھی ہوئی تھی۔ جبکہ چودھرین یہ رومان پرور منظر دیکھتی بکتی جگتی باہر نکل گئی۔ انہیں یقین نہیں رہتا یہ وہی زین چودھری جو کسی کے ظلم کی اسے نہایت دردناک سزا دیتا تھا، لیکن اب تہمت لگی لڑکی کو سینے سے لگایا کھڑا تھا۔ امن کافی زور سے تھپڑ مارا ہے، وہ غیر سلا رہا تھا جبکہ زر سے سرخ پڑ رہی تھی۔ انہوں نے بالکل صحیح کیا، میں اسی قابل ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے اندر نصیحتواں ناک اس خوبرو سے شخص کی قربت میں سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں، انہوں نے غلط کیا، وہ خماری سے بولا۔ بے ساختہ وہ جھکا اور عقیدت سے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ لبوں کو جڑا اپنے ماتھے پر محسوس کرتی وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہ ایک طرح کے اپنے ساتھ کا مان تھا جو اس شخص نے بھرپور عقیدت سے فراہم کیا۔ زر کو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ شخص اس حد تک قریب آ جائے گا اور عقیدت کی مہر بھی فراہم کر دے گا۔ وہ تو پاؤں میں بیٹھی ٹھوکروں کی حقدار تھی، پھر اس نے کیسے اسے سر پر تاج کی طرح سجا کر اپنا عقیدت بھرا لمس دے دیا تھا۔
कैफियत تو زین کو بھی اپنے ایک پال میں سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے کردار کا مضبوط شخص تھا، پھر وہ ظرف شاہ کو نہ جانے کیسے لمحہ سے آشنائی عطا کر چکا تھا۔ اس نے چوڑی پیشانی مسل کر اسے دیکھا جو بالکل گلابی پڑ چکی تھی۔ تم اگر ایسی حرکت نہ کر تو آج حالات اور ہوتے، لیکن تمہاری طرح میں بھی مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ سفیر کمینہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا، جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ بے بسی سے بولا، جب کوئی ظرف شاہ کو سمجھ نہیں ہے وہ اس شخص کو ایسا کیا خطاب دے جس سے وہ اس کی نرمی کا انعام دے سکے۔ مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں چاہتی، قسم سے میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ پھوٹ پر روتی سر نفی میں ہلائے ہاتھ پہ جوڑ بیٹھی، جانتا ہوں، دیکھو میں تمہیں ابھی کہیں بھی نہیں لے جا سکتا، ورنہ اس زندان میں تمہیں 2 منٹ بھی نہیں رہنے دیتا۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں جو وقت رہتے سمجھ جاؤ گے۔ اس وقت مجھے سندری کے پاس جانے، ورنہ وہ خود کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے جڑے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ ظرف شاہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن سندری کا سوچ کر وہ اندر سے بہت بے چین ہو چکی تھی۔ اب آرام کرو شجیہ کے کپڑے بھجواتا ہوں، اب چاہے جو بھی ہے دروازہ مت کھولنا، میں رکی کے ہاتھ سے ناشتہ بھجواؤں گا۔ وہ نرمی سے گال تھپ پتا کپڑے لے ڈریسنگ روم کی جانے بڑھا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی، نرم گالوں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن اس شخص کی نرمی بھی اسے رلا رہی تھی۔ وہ ہاتھ بیٹھ کے دائیں بائیں رکھے درد کو اندر ہی دباتے رہے۔ زین فریش سا ہو کر باہر آیا تو اسے ایک پوزیشن میں بیٹھے دیکھ لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ بال بنا کر مخصوص پرفیوم چھڑکتا اب کلر درست کر رہا تھا۔ ایک چٹتی نہ اس نے زہر پر پی ڈالے جو اب بھی رونے کا شکل جاری رکھے ہوئے تھی۔ دیکھو اب تم ایسے روتی رہو گی تو میں جا نہیں پاؤں گا، رونا بند کرو۔ زار نے نفی میں سر ہلا کر دیکھ کر پلو سے آنکھیں رگڑی، وہ ہنکارا برتا باہر نکل گیا۔ زار نے بے ساختہ اس کی پوچھ کو گورا تھا۔ چاند پل بعد ہی وہ کمرے میں داخل، ہاتھ میں 2 جوڑے تھے، سیاہ اور ایک گہرے سبز رنگ کا جوڑا اس نے زار کی جانب بڑھایا۔ مخروطی انگلیوں والے ہاتھ جن کی پورے گلابی سی تھیں، اسی نرم و نازک ہاتھ سے اس نے کپڑے تھام لیے۔ مجھے لگتا ہے یہ سائز میں تمہیں بڑے ہوں گے شجیہ، تم تھوڑی بھاری سی ہے پر تم تو دھان پان سی ہو، وہ آخر میں مسکرا دیا تھا۔ جب کہ ظرف شاہ جھیم کر رہ گئی۔ ایک سوال پوچھوں؟ زر کی زبان پھیسی تھی۔ پوچھ لو جو پوچھنا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے چند قدم پیچھے۔ اچھا تب پوچھنا جب تمہارا ڈر ختم ہو جائے، فی الحال تم چینج کر لو، اور ہاں منہ ہلکے ہاتھ سے دھونا، گالوں میں درد ہوگا۔ زار نے نگاہ اٹھا کر حیرانی سے اس شخص کو ایک بار پھر دیکھا۔ وہ پل پل ظرف شاہ کو حیران کر رہا تھا۔ اتنی فکر تو اس کی سگی ماں نے نہیں کی تھی جتنی وہ شخص کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس کی من چاہی بھی نہیں تھی۔ حیران مات تو مجھے کسی کو بے جا نقصان پہنچانا پسند نہیں، لیکن میرے اپنے کچھ اصول بھی ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ ایمانداری سے چلو تو میں تمہیں دیانتداری کے ساتھ تمہارا حق فراہم کروں گا۔ اگر تم نے میری امانت میں خیانت کی تو میری بددیانتی ساری عمر کے لیے تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سرد سے لہجے پر ذرے یک تلف کمپی۔ یہ پہلی گمبھیر آواز ہے جس نے سماعتوں کو بھی ٹھٹرا دیا تھا، اور وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانب بھاگ گئے۔ زین نے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا ضروری سمجھا۔ موبائل پر مختلف میسج دیکھتا وہ مگن ہوا۔ جب زار کی چوڑیوں کی خنک سنائی دی اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی، اور پھر وہ نگاہ جیسے پلٹنا بھول گئی۔ گول چوڑے سے گلے سے نظر آتی سفید چمکتی سراہی دان گردن جس میں باریک سی سفید چین تھی، جھمکیاں کانوں سے جدا تھیں، جبکہ زمین پر چند بوندیں ٹھہری تھیں۔ بادامی آنکھوں سے کاجل غائب ہو چکا تھا۔ زین کو وہ آنکھیں ویران سی لگیں۔ ایک پل کو دل چاہا اس کی آنکھوں میں پھر سے کاجل بھر دے۔ وہ نازک اندام حسینہ اس کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ شارٹ یار میں کیوں دیکھ رہا ہوں اتنی غور سے؟ مجھے سندری پر فوکس کرنا ہے، فوکس آن سندری۔ وہ بڑبڑاتا خود کو ملامت کرنے لگا۔ پہلے سفیر کا گلا دباؤں گا، کمینہ انسان، اسی کی سارا تماشا ہوا ہے۔ وہ ٹانگ چلاتا یکدم کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ ظریف بھی آگے آئی تھی، فاصلہ سمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بڑا سا کمرہ اس شخص کی ہمراہی میں اسے تنگ سا لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہ تپش نے سانسوں میں ارتعاش برپا کیا تھا۔ وہ شاید بے باک تھا، پھر اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ زر کو مزید سمجھنے میں وقت لگنے لگا تھا۔ سیاہ فراق میں وہ رات کی چمکتی چاندنی کی مانند لگ رہی تھی۔ ناشتہ کر لینا، 2 بجے تک لوٹ آؤں گا، میری ساری ہدایات یاد رکھنا، اور دوبارہ کمرے سے نہیں نکالنا۔ گمبھیر لہجے میں اسے بابر خبر وہ چند پل اسے دیکھ کر باہر نکلا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ظرف شاہ نے سانس بحال کیا تھا، پر اس کے عام انداز پر وہ اب بھی حیران تھی۔ تھینک یو انسپکٹر، میری بیٹی کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن کیا حملہ کرنے والوں کو پتہ چلا؟ وہاں انابیہ کو بے ہوش دے کر ہاسپٹل لایا تھا، اس کے 2 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ قدرتی طور پر اسے فرمان علی ہاسپٹل لے آیا تھا، جو انابیہ فرمان کے والد کا ہی ہاسپٹل تھا۔ اپنی بیٹی کو وہاں دیکھ کر وہ گھبرا چکے تھے۔ میری بیٹی پر حملہ ہونے والا مجرم، میں جلد اس علاقوں کے پیچھے چاہتا ہوں۔ فرمان علی نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو فوج نے سپاٹ چیر ایک ساتھ آگے بڑھایا۔ فرمان علی شہر کے جانے مانے ڈاکٹر تھے، ان کے ہاسپٹل کا ایک نام تھا۔ انابیہ فرمان ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی بیوی تبسم بیگم بھی ایک ڈاکٹر تھی۔ کوشش جاری ہے، جیسے ہی کچھ خبر ہوئی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، مجھے اجازت دیں۔ وہ ہاتھ ملائے وہاں سے نکلا تھا۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جب اس کا فون بجا تھا، ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ سنا ہے انسپکٹر فواز سلطان عرف عام
साले साहब गोलियों की ज़ाद में आकर भी जिंदा बच चुके हैं। वो पल भर में पहचान गया था मुकाबिल कौन है। वहाज ने फ़ोन बंद करना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ पर उसने मुट्ठी खींची। साले साहब पुलिस वाले होकर भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और मुझे देखो 4-4 कत्ल करके होकर शान से जेल में रह रहा हूँ। किसी का कोई डर नहीं और ना ही कोई अफसोस, लेकिन एक मलाल है कि आधे कातिल आज़ाद हैं। लेकिन खैर वो भी तुम्हारे लाडले बहनोई के हाथों ज़ाय हो जाएंगे। क्या यही बकवास करने के लिए फ़ोन किया है? वह सपाट अंदाज में बोला जबकि दूसरी जन नौफल यजदान का कहका गुंजा। मेरी होने वाली प्यारी बीवी के भाई नौफल किसी को बिलाव या फ़ोन नहीं करता। एक मशवरा देना चाहता, अगर पुलिस की वर्दी पहन कर भी अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो ऐसा करो मेरे पास आ जाओ। कैद के चंद दिन पुराने यार मिल बैठ के गुजारेंगे। नौफल ने एक बार फिर कहका लगाया जबकि वहाज ने तैश से काल काट की थी। उसके साथ वो बिल्कुल भी लड़ना या बहस करना नहीं चाहता था। कल से वो उसे मिल वो अपने कमरे में अलमारी सेट कर रही थी। सफ़ेद और स्याह लिबास के अलावा उसकी अलमारी में एक भी ऐसा लिबास नहीं था जो वो पहन सकती थी। कुछ देर पहले ही वो फरश हुई थी। घने स्याह बाल पोस्ट पर बिखरे थे जिससे दुपट्टा ओढ़कर उसने छुपाया था। वो बेनब्याही बेवा थे जिसमें उसका कसूर न होने के बावजूद भी उसे सजा दी गई थी। अलमारी का पट बंद करते उसकी नज़र उस तस्वीर पर गई तो थोड़ी शिद्दत से दरका। वो बुरी सुर्ख आंखों वाला शख्स अपनी पुरअसरारियत समेत अपने दोस्त के साथ खड़ा था जो शक्ल से नहायत मासूम और संजीदा था। वो संजीदा और मासूम शख्स ही तो था जिसकी मौत की सज़ा उसे बेवकी की सूरत में मिली थी, जबकि वही अपनी ज़ात में पुरअसरारियत लिए शख्स हर बार उसके वजूद को सहमा देता था। वह आज तो हुस्न मुकम्मल निखर कर सामने आया है। अपने पीछे सलमान मलिक की आवाज़ सुनती वो खौफ से उछली। उसने जल्दी से तस्वीर कपड़ों के नीचे रखी और दुपट्टे को थाम कर रुख मोड़ा। सलमान मलिक अपनी पूरी खबासत के साथ पीछे मौजूद था। मूँछों को ताव रहता वो अपनी भूखी नज़रों से उसके वजूद को जैसे काट देना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। वो हल्का तर करते चीखी। जाने के लिए नहीं आया, जाने मन। कहकर लगाया उसे काम जबकि ताबीर की हालत बुरी होने लगी। भाई तो तेरा अब महीने से पहले आएगा नहीं, इसलिए कमाल मलिक से रिश्ता मांगने बाबा साहब आए हैं। 2 दिन बाहर निकाह का सोच कर आया हूँ। उसकी पुरयुकनी पर उसने नफ़ी में सारी लाया जबकि सलमान मलिक बेबाकी से मुस्कुराया था। बाखुदा ताबीर तुम्हें पाने के लिए बड़े पापड़ बेले हैं। अब तो सब्र करना मुश्किल है। तुम यही चाहती थी ना तुम्हें अपनाने से पहले समीना को फारिग कर दो तो कर दिया फारिग। संभाले अपने दोनों बच्चे अकेले। खुदा का वास्ता है सलमान भाई, बख्श दे मुझे, मैं नहीं करना चाहती शादी। वो हाथ जोड़ती बहती आंखों से चीखी। ना मेरी जान, आंसू ना बाओ, अब तो मुस्कुराने के दिन है। फिक्र ना करो, दामन में खुशियाँ भर दूंगा। सलमान में बिना किसी बात का असल ये बोला था जबकि ताबीर का दिल चाह वो खुद को कुछ कर ले। अपनी इस सुस्ती ज़िंदगी से वो मुकम्मल तौर पर बेजार हो चुकी थी और उन पे नई मुसीबत आ चुकी थी। अब की बार इनकार मत करना वरना अंजाम की जिम्मेदार भी तुम होगे, क्योंकि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक बार फिर अगर मुझे खून की होली खेलना पड़ी तो मैं खेलने से गुरेज नहीं करूंगा। दरिंदगी भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने ताबीर को एक और अज़ियत दी थी। और सुनो, सलमान दरवाजे के करीब रुका था। वाज को खबर भी नहीं होनी चाहिए वरना अभी तो सिर्फ उसकी कार पर गोलियों की बरसात हुई है। अगली बार चलने वाली गोलियां उसके वजूद के चिथड़े उड़ाएगी। नहीं, वो सहमी फटी आंखों से बामुश्किल बोली थी जबकि सलमान मलिक गुनगुनाता हुआ बाहर निकल गया था। मैं ऐसे खामोश नहीं बैठ सकती चौधरी साहब। सिद्दीक़ा बेगम जले पाँव की बिल्ली की मनत चक्कर काटती सख्त तैश में थी। मखदूम चौधरी ने अपनी लाडली बीवी को देखा जिनका शाना मिजाज और गरीबों से शदीद नफरत करने वाली आदत बिल्कुल उस जैसी थी। लेकिन न जाने बेटा किस पर चला गया था जो गरीबों का हमदर्द, दूसरों की मदद करने वाला। गर्ज वो इन दोनों की औलाद लगता ही नहीं था। तुम परेशान मत हो सिद्दीक़ा, उसका हाल मैं सोच चुका हूँ। चौधरी साहब, आप जानते थे कि मैं जैन की शादी उस गांव में करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि यहाँ कोई भी मेरे बेटे के काबिल नहीं थी। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो कामज़ाद मेरे बेटे के कमरे में शान से रह रही है। सिद्दीक़ा, मैं सिर्फ जैन का हवेली बहर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक बार उसे जाने दो। असजद को कहकर उसका इंतज़ाम कर चुका हूँ। शाम से पहले उसका वजूद हवेली में नज़र नहीं आएगा। आप सच कह रहे हैं? सिद्दीक़ा ने मशकूक निगाह से उन्हें देखा। जवाबन वो शैतानी अंदाज में मुस्कुराते सिद्दीक़ा बेगम का गुस्सा ज़ैल कर गए थे। आप बहुत अच्छे हैं और अब जहन के लिए मैं ऐसी लड़की लाऊंगी कि सारा गांव देखेगा। मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब जाती वो मखदूम चौधरी के पास दराज हुई थी। जारी है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जहन का रवैया कुछ अजीब नहीं है। सिद्दीक़ा बेगम अब क्या करेंगी और लाइक भी कर दिया करें। खुश रहिए। ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।